السلام علیکم ناظرین۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کے لیے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں، تو وہ ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جسے دعا کہا جاتا ہے، اور یہ بندہ مومن کے لیے ہر لمحہ کھلا رہتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دعا پر، کہ دعا کیا ہے، دعا کیوں کرنی چاہیے، اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ میں بشیر اجاز آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل موٹی بات میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ بنا رہے۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دعا کیا، کیوں اور کیسے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دعا کیا ہے۔ دعا کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنی محتاجی کا اظہار کرنا۔ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی آواز ہے۔ دعا میں بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں محتاج ہوں، یا اللہ میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا سورہ المومنون آیت نمبر 60 میں، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یاد بتاتی ہے کہ دعا بندے کی ضرورت کے ساتھ اللہ کی دعوت ہے، کہ اللہ خود بندے کو دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے تاکہ بندہ اپنی ضرورت صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگے، کیونکہ وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ دعا کرنا کیوں ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت ہے، یعنی دعا نہ مانگنا اللہ سے بے نیازی کی علامت ہے۔ دعا تکبر کو ختم کرتی ہے اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا سے بندے کا غرور ٹوٹ جاتا ہے اور عاجزی اور بندگی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر بندہ گمراہی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جب دعا نہ مانگی جائے تو بندے کا دھیان خالق سے ہٹ کر مخلوق کی طرف جاتا ہے، اور یہ طرز عمل شرک کا دروازہ کھولتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، جہاں وہ اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دور اور بندوں سے قریب ہو رہے ہیں، اور انہی سے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ آج کئی اولیاء کے آستانوں میں لوگوں کی فریادوں کی گونج سنائی دیتی ہے، جبکہ مسجد ویران اور گھروں میں مصلے غیر آباد ہیں۔ آخر اتنی نادانی کیوں؟ جو اللہ ساری کائنات کا پالنہار ہے، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اس رب کائنات کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ سے صرف اس لیے اپنی حاجت طلب کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ طرز عمل اپنی باپ دادا اور مولویوں سے سیکھا ہے۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ذرا سوچیں اور ہوش کے ناخن لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یاد رہے ہماری حاجت پوری ہو نہ ہو، مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اسے پانے کے لیے ایمان کا سودا کرنا یہ بدترین ناکامی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس دنیا میں ہم آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، اسی دنیا سے ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے دوستو۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، دارالعمل ہے، جہاں ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے کہ نہ کہ بگاڑنی۔ اسی لیے ہمیں خواب غفلت سے اٹھنا چاہیے اور حق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص اور ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اپنے جسم کو حلال رزق کا عادی بنائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جب انسان کے جسم سے حرام چیز جڑ جاتی ہے تو پھر دعاؤں کی قبولیت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی حقیقت ہمیں حجاج بن یوسف کے اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے ایک بار مستجاب الدعوات، یعنی وہ لوگ جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، ان کی بہترین دعوت کی۔ سارے مستجاب الدعوات
اس شاہی دعوت میں شرکت کی اور شاہی دسترخوان سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو حجاج نے ان سے کہا کہ دعوت کیسی رہی؟ سب نے مل کر دعوت کی بے انتہا تعریف کی کہ ایسی دعوت تو ماشاءاللہ ہم نے کہیں نہیں پائی۔ حجاج نے ان کی تعریفیں سننے کے بعد کہا، کیا آپ نے یہ دعوت کھانے سے پہلے اس بات کی تحقیق بھی کی کہ اس دعوت میں حلال مال لگا بھی ہے یا نہیں؟ جب یہ الفاظ سنے تو سب فکر مند ہو گئے، کیونکہ لذیذ کھانوں کی خوشبو نے انہیں یہ تحقیق کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ حجاج نے کہا، دراصل یہ دعوت آپ لوگوں کے لیے ایک امتحان تھی اور یہ کھانا حرام پیسوں سے بنایا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی سارے مستجاب الدعوت کے ہوش اڑ گئے اور انہیں زبردست دھچکا لگ گیا اور سب نے غصے میں کہا کہ حجاج، ہم تمہارے خلاف بددعا کریں گے۔ ان کے ان الفاظ پر حجاج نے کہا کہ آپ یہاں نہیں، بیت اللہ کے خلاف پکڑ کر اگر میرے خلاف آپ بددعا بھی کرو گے تو تمہاری بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اب تمہارے جسم میں حرام لقمہ موجود ہے۔ تو دوستو، یہ ہے حرام لقمے کی کیفیت کہ ایک مستجاب الدعوات جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، ایک لقمہ کھانے سے ان کی قبولیت کی تاثیر نکل جاتی ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے اس چیز کا جائزہ لیں۔ آج ہم ہماری کمائیوں کا اور ہمارے رزق کا اور ہمارے کھانوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہم کتنا حرام اور کتنا حلال کھا رہے ہیں۔ اسی طرح دعا قبول ہونے کے لیے مخصوص اوقات ہوتے ہیں اور ان اوقات میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے، جیسے افطار کے وقت کی دعا، آخری تہائی رات میں یعنی تہجد کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان اور سجدوں میں۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جہاں دعا لازمی قبول ہوگی اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے خوب اپنی حاجت کو طلب کرنی چاہیے، اور آخر میں صبر اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اگر دعا جلد قبول نہ بھی ہو تو صبر کریں، کیونکہ بندہ مومن کے حق میں دعا ضرور قبول ہوگی، یا مانگی گئی دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی دور ہوگی، یا پھر وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جائے گی۔ دوستو، اس لیے ہمیں ہماری حاجت صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگے اور غیر اللہ سے ہمیشہ اپنا ناطہ توڑے، کیونکہ وہ ذات قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، وہی غنی ہے، وہی مغنی ہے، وہی سب کو عطا کرتا ہے، اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں، وہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ سے مانگیں، صرف اللہ سے مانگنے کا یقین رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اور اولیاؤں کے آستانے اور مولویوں کی باتوں سے کنارہ کشی کریں تاکہ ہم ہمارے ایمان کو بچا سکیں۔ یہی وہ ایمان ہے، اگر ہم آج اس ایمان کی حفاظت کریں گے تو کل جنت ہمارا مقدر ہوگی، ورنہ آخرت میں بھی ہمارے لیے رسوائی ہوگی۔ امید کہ یہ ویڈیو دعا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مددگار و معاون ثابت ہوا ہو، تو لہٰذا اس ویڈیو کو پسند آنے پر ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے پر لائک بٹن پر ضرور کلک کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے۔ اجازت دے اپنے میزبان بشیر اعجاز کو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔